بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان. عید آئے اور عید کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی مختلف طرح کے اختلافات نہ ہوں، عید کے چاند پہ لوگ آپس میں بحث کرتے نظر نہ آئیں، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں نہیں، ہم کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں خاص طور پہ چاند کو لے کے کافی مسائل ہوتے ہیں. عید کے دوسرے مسائل کیا ہیں؟ چاند رات کس طرح سے گزارنی چاہیے، عید کس طرح سے گزاریں، اپنے رمضان کی عبادت کو ہم کس طرح سے سمیٹیں کہ اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم اور آپ سب جاننا چاہتے ہیں. ان جوابات کے لیے خاص طور پہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف روحانی اسکالر جناب سرفراز احمد شاہ صاحب کو. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب یہیں سے شروع کر لیتے ہیں جناب کہ عید کے دن کے تعین کے لیے روحت خلال کے شریعت میں کیا احکامات ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال اس حوالے سے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تو دین کی بات ہے تو کلیئر ہے بات کہ چاند دیکھ کے روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کے روزے کنکلوڈ کر لیں. اسی کو بنیاد بنا کے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب سائنٹیفک طریقے سے کیلکولیشنز کے ذریعے نکالے ہوئے چاند کا طلوع ہونا، اس کی بجائے جب تک آنکھ سے چاند نظر نہ آ جائے یا 30 کی گنتی پوری نہ ہو جائے تو اس وقت تک عید نہیں کرنی ہے. تو وہ بنیاد تو موجود ہے. اس کا ایک درمیانی راستہ بڑا آسان سا نکلتا ہے کہ ہیلپ لے لیں سائنٹیفک کیلکولیشن سے. تو آپ کے پاس ایک ایسا اندازہ آ جائے گا کہ آج چاند اتنے بج کے اتنے منٹ پر نظر آ جائے گا. تو جب ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں گے تو چونکہ پہلے سے ہمیں معلوم ہے تو وہ پھر ایک ڈیفینیٹ چیز آ جاتی ہے کہ چاند نظر آ جائے گا. لیکن بعض جگہوں پر اختلاف یوں آ جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو اسلام کا مرکز ہے بائی ورچو آف خانہ کعبہ اور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم بنیاد بنا کے اسی سے روزہ شروع کر لیں. میرا خیال ہے وہ جو قرآن نے کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کر دو اور چاند رکھ کے دیکھ کے روزے کنکلوڈ کر لو یا 30 کی گنتی پوری کر لو اگر چاند ویزیبل نہ ہو فار اینی ریزن، تو ہم ہیلپ لے لیں سائنس سے، لیکن آنکھ سے بھی دیکھ لیں تاکہ اعتراض کسی کو رہے نہیں اس بات پہ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ عید کا دن کیسے گزارا جانا چاہیے؟ ہمارے یہاں دن کے معمولات جو ہیں عید کے وہ کیا ہونے چاہیے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ رمضان میں تو لوگ مسجدوں میں بھی بھاگ کے جاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس کے بعد بالکل جو ہے وہ 180 ڈگری جو ہے ٹرن لے لیتے ہیں. جیسے دین میں ہے کہ وہ دن بڑی خوشی کا ہے اور ہر مسلمان کو حسب توفیق اپنا بہترین لباس پہن کے نماز کے لیے جانا چاہیے، اور نماز کے بعد آ کے اہل خانہ کے ساتھ ہم وقت گزار لیں، اگر ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، عبادت کی تو کسی صورت میں بھی چھٹی نہیں ہے. ہمیں نماز پنجگانہ ہر حال میں ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، تاکہ جنگ کی حالت میں بھی نماز سے رخصت نہیں ہے. تو عبادت تو جاری رہے گی. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو روزوں کے دوران ہم نے ریاضت کی، عبادات کی، روزے رکھے، سے اپنی تربیت، اپنے نفس کی تربیت ہم نے کی ہے، اس کو بھلا نہ دیں، اس کو جاری رکھیں. کیونکہ مسلمان کی زندگی میں یہ روزے ہیں، ہر سال ایک مہینے کے آتے ہیں، یہ ایک طرح سے ریفریشر کورس ہے
کہ پورا سال ہم عبادت تو کرتے ہیں، سب ہے، لیکن ایز اے ریفریشر کورس یہ 30 دن آتے ہیں ہماری زندگی میں جب ہم اپنی نیند کو بھی کرٹیل کر چکے ہوتے ہیں اور کباہتوں سے بھی رکتے ہیں، خرافات سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ 30 دن میں انسان کا جسم اور ذہن عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا، تو ہم ان سے رہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر اپنا رویہ جو ہمارا رمضان میں تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی کسی برائی میں نہیں جانا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، یہ سب چیزیں جس سے اللہ نے روزے میں منع فرمایا ہے، عام حالات میں بھی منع فرمایا، تو ہم روزے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ہم نہ کریں تاکہ روزہ ہمارا صحیح ہو۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، تقوی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ فرمائیے گا کہ متقی کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ کمال یہ ہے، مذہب یا دین، مذہب چاہے انسانوں کا بنایا ہوا ہو یا الہامی مذہب ہو، ان سب میں آپ کو روزے کی عبادت ضرور ملے گی۔ آپ کوئی سا مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب میں یہ بات ہے، حتیٰ کہ ہندوازم میں بھی روزہ ہے۔ روزہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں کہ ہم وہ کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو بہترین تقویٰ یہی ہے، میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز میں نہیں جا رہا، کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کرنے سے، اس سے بچا جائے، اس سے دور رہا جائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ نے کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہ کر لیا ہے، تو انسان تقوی کے قریب چلا جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد پہ عمل متقی بننے کا زینہ ہے؟ جو آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ، اس میں حقوق العباد کی ادائیگی بڑی اہم حیثیت رکھتے، بنیادی حیثیت ہے اس کی۔ جیسے ہر ماں کو اپنی اولاد بڑی پیاری ہے اور اس کی اولاد سے جو آدمی پیار کرے تو ماں کے قریب ہوتا ہے وہ، اسی طرح رب کو اپنی مخلوق بڑی عزیز ہے، تو جو آدمی اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے رب اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کا، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے پیار کر لیں، اس کی مخلوق پہ مہربان ہو جائیں، رب آپ پہ مہربان ہو جائے گا۔ کچھ صاحب علم لوگ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی میں کو ختم کر دیں، اپنی میں کو ماریں۔ تو شاہ صاحب آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان میں فقیر کا لفظ استعمال ہوا، وہ کہے فقیر، فقیر رنگ، فقیر نگری، لوہے فقیر، نوائے فقیر، عرض فقیر، جہان فقیر۔ تو فقیر کا تعارف کیا ہے؟ فقیر اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ جب کوئی انسان اللہ کی راہ پہ چل نکلتا ہے تو اس پر فرض عبادات کے علاوہ اور نفلی عبادات کافی ہوتی ہیں، پھر اس پہ پابندیاں بہت ہوتی ہیں، اس کو لوگوں کی خدمت کرنا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر یہ سارا لوڈ آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ جب وہ اس راہ پہ چلتا رہتا ہے اور اس کا جو مینٹور ہے
جو اس کا استاد ہے، جس کو عرف عام میں مرشد کہتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایڈیکویٹ علم بھی آ گیا، یہ تقویٰ کی راہ پہ نکل پڑا ہے، اس پہ پختہ ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کر لے، لوگوں میں پھیلا دے۔ یہ وہ مقام ہے جب وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ تو جب آدمی صوفی ہوتا ہے تو اس پر جو اضافی ذمہ داریاں عائد کی ہوتی ہیں اس کے مینٹور نے، وہ اس سے ہٹا لی جاتی ہیں، پھر وہ روٹین میں چلتا ہے۔ یہی صوفی جب علم کی اگلی منزل پہ جا پہنچتا ہے تو اس کو پیر کہتے ہیں۔ پیر ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، پیر بمعنی ایک عقل مند دانش مند انسان کے، تو وہ پھر اس مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں اس راہ میں، فقیر، صوفی اور پیر، تو تینوں کے اس طرح سے ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا کہ میری جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے ساتھ لفظ فقیر آیا، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں، میں تو کوئی نیک آدمی بھی نہیں بن سکا، تو میں کہاں کا فقیر۔ یہ تو ہوا یہ تھا کہ گفتگو لوگوں نے ریکارڈ کی، دوست احباب، اور وہ ریکارڈ کرنے کے بعد ہمارے ایک بڑے بھلے آدمی ہیں قیوم نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، وہ بضد ہو گئے کہ ان کو کتابوں کی شکل میں آنا چاہیے، تو سارا انتظام انہوں نے خود ہی کر دیا۔ اب وہ کتاب کی صورت میں وہ گفتگو ڈھل گئی۔ اس کے بعد اب نام رکھنے کا مسئلہ بن گیا۔ اب چونکہ بنیادی طور پہ کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تعلیم نہیں ہے میرے پاس، میری سمجھ میں کوئی پراپر نام نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے نام ہم نے چنے، لیکن وہ ایسا لگا کہ جو کنٹینٹ ہے بک کا، وہ نام اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہمارے ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں، فلم آرٹسٹ بھی ہیں، شجاعت ہاشمی صاحب، یہ ایک دن تشریف لائے ہوئے تھے میرے پاس، تو مجھ سے ذکر کرنے لگے کہ میں اپنے کالم لکھنے کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں کہ فقیر کے نام سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کب شروع کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی اس میں 3-4 مہینے لگ جائیں گے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ یہ جو کہے فقیر نام ہے آپ کے کالم کا، پرپوزڈ کالم کا، وہ مجھے آپ عطا کر دیں۔ تو وہ بڑے آدمی ہیں، تو ہر بڑے انسان کی طرح بڑی خوش دلی سے انہوں نے کہا کہ آپ لے لیجئے، اور بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی احسان کے، وہ نام انہوں نے مجھے دے دیا۔ یوں پہلی کتاب کا نام کہے فقیر رکھا گیا۔ وہ پبلشر کا خیال یہ تھا کہ شاید 2-4 سال میں یہ ایک ایڈیشن اس کا کلیئر ہوگا۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اس طرح کی بکس 2-3 سال میں ایک ایڈیشن بکتا ہے، اور انہوں نے 1-2 مثالیں دیں رائٹرز کی جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کہ ان کی کتابیں دیکھی ابھی تک پورا کلیئر نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مہربانی فرمائی کہ 1 ویک کے بعد ہی انہیں دوسرا ایڈیشن لانا پڑا، پھر 1 مہینے میں اس کے 4 ایڈیشن آ گئے۔ بعد میں تو کوئی اس طرح سے وہ چلی کتاب کہ میرا خیال اب تک شاید 42 ایڈیشن اس کے شائع ہو گئے۔ تو اس پر پبلشر نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ کی جو آئندہ کتابیں ہیں اس کو فقیر سیریز ہی رہنے دیجیے، تو جتنی کتابیں ہیں ان کے نام میں فقیر آنے دیجیے۔ تو یوں ہر کتاب کے ساتھ وہ فقیر آ گیا، ادروائز اس کیفیت کا یہ نہیں ہے کہ وہ کیفیت میرے اندر ہے فقیر والی۔ جس طرح سے آپ جب گفتگو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس طرح سے اپنی میں کو مار کے اور اپنے آپ کو بالکل بھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم عطا کیا ہے، تو یہ بھی ایک خاص نشانی ہوتی ہے اللہ والوں کی، علم والوں کی۔ تو
تو آپ روحانیت کی طرف جو ہے وہ کس طرح مائل ہوئے, کس طرح سے آئے؟ عمران صاحب, یہ نشانی تو یقینی طور پہ ہے, لیکن میرے اندر وہ نشانی اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی صاحب علم ہوں یا صاحب تصوف ہوں. ایسی قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے, میں آپ کو صدق دل سے عرض کر رہا ہوں. یہ شاید اس لیے ہے کہ میں بنیادی طور پر بڑا کمزور آدمی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ میرے پاس کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی ہنر ہے, نہ کوئی خوبی ہے. تو وہ چیز مجھے ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتی ہے, اور چونکہ خود بہت چھوٹا آدمی ہوں تو مجھے ہر آدمی اپنے سے بڑا دکھائی دیتا ہے. تو شاید یوں میری گفتگو میں آپ کو ہلکا پن نظر آ جائے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ علم ایسی چیز ہے جو جو انسان اس راہ میں آگے بڑھتا ہے اس کو اپنے چھوٹے ہونے کا, اپنا بونا ہونے کا احساس بڑھتا ہے. تو جب وہ احساس بڑھتا ہے تو اتنی پھر اس میں عاجزی چلی آتی ہے. اس کی جو انا ہے, میں ہے, وہ اس کی ختم ہوتی جاتی ہے. آپ کبھی ایک تجربہ کیجئے کہ ایک آدمی, اس کا قد اگر فرض کر لیجیے 6 فٹ ہے, وہ ایک چھوٹے کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہو جائے اور چاروں طرف نظر دوڑائے تو اس کو اپنا بڑا لمبا اونچا قد لگے گا. وہی آدمی اگر کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں اس کے درمیان میں جا کے کھڑا ہو جائے اور چاروں طرف نظر دوڑائے تو اس کا اپنا قد اس سے چھوٹا لگے گا. اور اگر وہی آدمی کسی صحرا میں کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنا آپ ریت کے ایک ذرے کے برابر محسوس ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے قد میں کوئی کمی زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں وسعت پیدا ہو گئی. اس کی جو نظر ہے وہ دور تک جا رہی ہے, جو ہورائزن ہے, جہاں افق کی لائن اس کو بڑی دور دکھائی دے گی صحرا میں کھڑے ہو کے. تو اس وجہ سے, اس نظر کی وسعت کی وجہ سے اسے اپنا آپ چھوٹا لگے گا. تو صاحب علم کی نشانی یہی ہے کہ اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے. تو اگر علم عاجزی نہ پیدا کر سکے تو علم نہیں ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں سیاسی میدان میں آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے, ایک تو یہ فرمائیے گا کہ اس کو کس انداز میں, کس نظر سے دیکھتے ہیں. دوسرا, حقیقی معنوں میں آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا کب تک نظر آتا ہے اور کیسے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پر شاید میں کامنٹ کرنے کا اہل نہیں ہوں, کیونکہ سیاست سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. البتہ اگر اس کو آپ مینجمنٹ کے ویو پوائنٹ سے پوچھیں تو اس پر میں ضرور کچھ عرض کر دوں گا, لیکن اس کو پولیٹیکلی میں نہیں کوئی کمنٹ کر. ویسے جو آپ کے سامنے ہے سارا. البتہ ایک بات ضرور میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ نے فرمایا. میں بہت عرصے سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ملک ہمارا اکنامیکلی بہت اوپر چلا جائے گا. وہ وقت آ گیا. اب آپ صرف 1 سال اور انتظار کر لیجئے. 1 سال کے بعد یہ ملک آپ کو اکنامیکلی بہت بلندی کی طرف جاتا نظر آئے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس کی جو دوسرے اسپیکٹس ہیں وہ شاید اتنے زیادہ امپروو نہ کر سکے, لیکن اکنامیکلی بہت تیزی سے اوپر چلا جائے گا. شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے بھی اکانومی اس کی؟ جی, اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں رہ گئی. ملکوں کی زندگی میں 1 سال کوئی وقت نہیں ہوتا. 1 سال کے بعد یہ انشاءاللہ تعالیٰ بلندی کی طرف چلا جائے گا اکنامیکلی. شاہ صاحب پچھلے سال رمضان المبارک میں یہی سیٹ تھا, اسی طرح میں اور آپ بیٹھے تھے اور میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اور انڈیا کا مستقبل کیا,
اور اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مارکہ حق ہوگا، بنیان المرصوص ہوگا، پاکستان کو اتنی عزت ملے گی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ انڈیا کا زوال اور پاکستان کی ترقی شروع ہو گئی ہے، وقت آ گیا. تو میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ کب، تو آپ نے کہا 2025 سے یہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دکھایا. تو اب آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے الحمدللہ. مئی 28 پر جو کچھ ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. مئی میں جو کچھ ہوا ہے یقینی طور پہ کریڈٹ ہے اس میں ہمارے آرمڈ فورسز کا، لیکن یہ اللہ کی نصرت تھی جس نے ہمیں اس طرح سربلند کر دیا. اور اس مارکہ کے ہونے سے 2 دن پہلے تک ہماری جو حیثیت تھی، امیج تھا انٹرنیشنل لیول پر، وہ کچھ اور تھا. لیکن وہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو پاکستان کو رب تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور جس طرح سے انڈیا رسوا ہوا ہے وہ ابھی تک اس سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا ہے. پے در پے اس کو چوٹ مل رہی ہے. تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اپنی رحمت کے صدقے پاکستان کو سربلند کر دے گا اور انڈیا کو کہ ناک خاک میں رگڑ دے گا، وہ ہو گیا. اور آئندہ بھی اگر کبھی انڈیا کے سر میں کوئی کیڑا کلبلاتا ہے تو شاید اس سے برا سلوک ہو جائے گا اس کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ رسوائی مل جائے گی اسے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت تو دے دی، لیکن کیا ہم کبھی ایک قوم بھی بن سکیں گے؟ بڑا انفارچونیٹ ہے یہ. ہم نے کبھی اس ڈائریکشن میں کوشش نہیں کی کہ ہم ایک قوم بن جائیں. ہمارے یہاں نہ تو ہم بیان دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اس بیان کا بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں پبلکلی اس کا اثر کیا آ جائے گا، اس کو ہمارے مخالفین کس انداز میں استعمال کر لیں گے. اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ 70 میں ہمارے یہاں الیکشن ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے پہلے فیئر الیکشنز تھے وہ. اس سے پہلے ہمارے ایک لیڈر نے بیان دیا جو بڑی سینئر پوزیشنز ہولڈ کر چکے تھے ایک حکومت میں، کہ 65 کی لڑائی میں ایسٹ پاکستان چین کی وجہ سے چین کی نیند سوتا رہا. اس کو بہت استعمال کیا گیا ایسٹ پاکستان میں کہ پاکستان نے تو ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اور ثبوت میں وہ بیان تھا. اب یہ ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے، کیونکہ پرانی ہے اس لیے دینے میں کوئی حرج نہیں. ہم ایسے بیان اکثر بیشتر جاری کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں ہم گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کے بارے میں محتاط رہیں تو ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوگی. اچھا سر، آپ اکثر اپنی گفتگو میں پاکستان اور انڈیا کی ایک بڑی جنگ کی بات کرتے ہیں. یہ بڑی جنگ کب تک آپ کو ہوتی نظر آتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو بڑا اچھا ہے. پاکستان ول کم آؤٹ ایز اے ونر انشاءاللہ. اگرچہ ہمارے مین اینڈ میٹیریل لاسز بھی ہیں، لیکن اللہ فتح دے دے گا، اور انڈیا جو ہے کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اس جنگ کے نتیجے میں، اور اسے مستقبل قریب میں ہو جانا چاہیے. کہ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا تھا
کہ پاکستان راکٹ کی طرح اوپر جائے گا اور یورپ سے بھی لوگ یہاں پہ نوکریاں روزگار تلاش کرنے کے لیے آئیں گے. کب تک ایسا ممکن ہوگا؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اب زیادہ وقت نہیں رہا، سال کے بعد دیکھیے گا ابتدا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال کے بعد ایک رات ہم سوئیں گے تو اس سال میں ہوں گے، اگلی صبح اٹھیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی تبدیلی ریولوشنری نہیں ہے. اللہ کے یہاں جتنی بھی تبدیلیاں ہیں سب ایولیوشنری ہوتی ہیں. پہاڑ جنم لیتے ہیں، کئی 100 صدیوں میں پہاڑ وجود میں آتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، کئی 100 صدیاں لگ جاتی ہیں. بیج سے پھل تک کا سفر درخت طے کرتا ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے. انسان پیدا ہوتا ہے بچے سے بڑھاپے تک جاتے جاتے ایک لمبی عمر گزرتی ہے. تو یہ سب ایولیوشنری ڈیولپمنٹس ہیں. تو پاکستان کے عروج شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دن بدن ہر آنے والا دن بہتری کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی یہ جو حالیہ جنگ ہے، اس کو آپ کیا اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں میں شاید کوئی اتحاد کی صورت پیدا ہوگی کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا بند کر دیں گے. اس لیے کہ ایک بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ. وہ اس سلسلے میں ایک ایسی چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی، اگر آپ کو وقت ضائع نہ ہو تو میں عرض کروں. فرمائیے. ایک جنگل میں ایک شیر تھا جو بوڑھا ہو گیا، تو شکار کو خود مار کے کھا نہیں پاتا تھا کہ دوڑ دھوپ اس میں بہت ہے. تو بیچارہ جس غار میں رہتا تھا اس کے منہ پر بیٹھا رہتا تھا. تو اگر کوئی چھوٹا جانور اس کے پاس سے گزرا اسے پنجہ مار کے پکڑ لیا، کھا لیا. لیکن ایسا اتفاق بہت دیر میں ہوتا تھا. تو بھوک بہت تھی. ایک دن ایک بکری اس کے قریب سے گزری تو اس نے اس کو پنجہ مارا اور پکڑ لیا. کھانے لگا تو بکری نے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ مجھے نہ کھاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو طے یہ پایا، شیر نے بھی سوچا کہ آج ایک بار میں اسے کھا لوں گا، باقی کیا کروں گا. تو اس نے ایک سودا کر لیا کہ تم ہفتے میں ایک بار جس ریوڑ کا حصہ ہو اس سے ایک بکری تم میرے پاس لے آیا کرو بہلا پھسلا کے، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. ایگری کر گئی، بکری چلی گئی وہاں سے. تو اپنے وعدے کے مطابق ہفتے میں ایک بار اپنے ریوڑ کی کسی بکری کو بہلاتی پھسلاتی باتوں میں لگا کے اس غار تک لے آتی اور شیر اس بکری کو کھا لیتا. ایک دن یہ آیا کہ ریوڑ پورا ختم ہو گیا، اب یہ اکیلی رہ گئی. اب یہ گریزنگ کے قصے میں نکلی باہر، غار کے سامنے سے گزری. تو شیر نے کہا کہ بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا ریوڑ ہی ختم ہو گیا، اب کہاں سے لاؤں؟ اس نے کہا اگر وہ ختم ہو گیا تو تم آؤ. تو اس بکری کو بھی کھا گیا. تو اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے، یونٹی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر جو اسلام دشمن قوتیں ہیں اس شیر کی طرح ایک ایک کر کے آپ ہماری اینیلیشن کرتے چلے جائیں گے. تو شاید یہ سمجھ اس جنگ کے بعد ہم میں آ جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گا ایسا. ابھی اس کے آثار نظر آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ گریٹر اسرائیل کی جو بات ہوتی ہے اور جو وہ نقشہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ گریٹر اسرائیل ہے، اور دوسری طرف جس طرح سے آپ نے ابھی سارا اس کا احاطہ کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی صورتحال میں عرب دنیا جو ہے وہ آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، گریٹر اسرائیل ہو یا کوئی اور ہو، گریٹر انڈیا کا بھی نقشہ ہے، اس میں بہت سے علاقے ہیں، افغانستان بھی اس کا حصہ ہے. اس نقشے کے مطابق تقریباً سبھی ملکوں نے ایک گریٹر
اس کا نقشہ بنایا ہوتا ہے. اسرائیل نے بھی ویسا کیا ہوا ہے. انسان تو بہت سے پلانز بناتا ہے لیکن رب تعالیٰ کیا کرتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بار اٹھانا ضرور ہے. اگر آپ مسلمانوں کی 1400 سالہ ہسٹری دیکھ لیں تو ایک عجیب پیٹرن دکھائی دیتا ہے کہ ہم عروج کو گئے, کچھ عرصے کے بعد نیچے آ گئے. جب دشمنوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمان ختم ہو گئے, نہیں اٹھیں گے, رب تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا اور ہم پہلے سے زیادہ بلندی پر گئے, پھر نیچے آ گئے. تو ہمارا تمام عروج و زوال اسی طرح کا ہے. اب پھر ہم راک باٹم کو ٹچ کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر عروج آئے گا انشاءاللہ. اچھا, بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اسرائیل ایران تنازع, یہ شاید تھرڈ ورلڈ وار کا آغاز ہے. کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ یہ شاید پریمبل ہے تھرڈ ورلڈ وار کا. یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ اس تھرڈ وار کی پریمبل ہے. تو تھرڈ ورلڈ وار سر پہ کھڑی ہے, وہ ہوگی ضرور. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بگننگ آف دی اینڈ شروع ہو چکی ہے؟ نہیں, وہ تو شاید میں کہہ سکوں, کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار بھی وہ اینڈ آف دی اسٹوری نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جو نقشہ ہے دنیا کا اس میں کافی تبدیلیاں آ جائیں گی. جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی, لیکن اینڈ آف دی ورلڈ نہیں ہے. وہ تو قیامت کی صورت میں آئے گا. پاکستان, پھر میں وہی بات کروں گا کہ مارکے حق میں کامیابی کے بعد خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ان عرب ممالک نے جس طرح سے پاکستان کو دیکھا اور انہیں یہ بھی احساس ہوا کہ شاید امریکہ اس طرح سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتا جس طرح سے پاکستان کر سکتا ہے, اور اس کی ایک مثال سعودی اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ واقع ہی آگے چل کے دوسرے ممالک بھی اتنے شامل ہوں گے کہ ایک اسلامک بلاک بن جائے اور نیٹو طرز کا کوئی اتحاد بن جائے؟ این ممکن ہے, کیونکہ اس جو آن گوئنگ وار ہے ایران اسرائیل وار, اس کے نتیجے میں جو کچھ چینجز ہیں بیان میں, ایٹیچیوڈ میں, حالات میں, وہ تو ادھر ہی کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اب مسلمان جاگیں گے اور شاید ایک دوسرے کی سپورٹ کو آ جائے. مسلمان بلاک کے لیے ایک لمبے عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں. 60s میں ایک کوشش ہوئی تھی اور ایز اے فرسٹ اسٹیپ RCD بنا تھا. اس میں پاکستان, ایران اور ترکی شامل تھے. خیال یہ تھا کہ کچھ عرصے میں افغانستان اور عراق بھی شامل ہو جائیں گے. تو آہستہ آہستہ پلان یہی تھا کہ مسلم ورلڈ اکٹھی ہو جائے گی اور اس سے ہماری طاقت ایسی ہوگی جو دوسروں کو انفلوئنس کر لے گی. لیکن امریکہ ہوشیاری دکھائی ہے, دے پل دی فاسٹ ون, اور اس آدمی کو ایلیمنیٹ کر دیا, سین سے ہٹا دیا جو اس کے لیے کوشش کر رہا تھا. دوسری اٹیمپٹ ہوئی 70s میں, بھٹو صاحب کر رہے تھے, ان کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا. تیسری ایک چھوٹی ایفرٹ ہوئی کم پیمانے کی جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں, لیکن انہیں بھی ایلیمنیٹ کر دیا گیا. تو ادھر کو ویسٹ ہمیں آنے نہیں دیتا, لیکن اب لگتا یہ ہے کہ شاید ہم بیدار ہو رہے ہیں. یہ جو بلو آئی ہے اس چوٹ نے ہمیں جگایا ہے تو کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں کہ اب آگے چلیے اور زیادہ نہیں تو ڈیفنس پیکٹ کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں. شاہ صاحب, یہ بھی خبریں جو آئی ہیں کہ سعودی عرب سمیت بہت سے جو عرب ممالک ہیں, سعودیہ, قطر, ایون UAE کا بھی نام لیا جا رہا ہے, کچھ اور ملک ہیں جنہیں امریکہ میں اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم کرنے کا
جو ہے وہ ارادہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اسلامی جو اتحاد ہے وہ اس کے چانسز بنتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو عرض کیا کہ کچھ آثار ایسے ہیں، پر کچھ ایسی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چلیے پوری طرح نہ صحیح ٹو اے لیسر ڈگری ایسا اتحاد ود دی پیسج آف ٹائم وجود میں آ جائے گا. اور پاکستان آپ کو اس کو لیڈ کرتا ہوا نظر؟ انشاءاللہ تعالیٰ جو سینٹر سٹیج وہ پاکستان ہی لے گا، اس میں پیوٹل رول پاکستان ہی ادا کرے گا انشاءاللہ. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کرے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلم دنیا کا لیڈر بن جائے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جس طرح سے میں نے ابھی عرض کی تھی کہ پچھلے سال آپ نے جس طرح مجھے بتایا، تو یہ والا عمل آپ کو کب تک اس کا آغاز نظر آتا ہے؟ دیکھیے، کب تک کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن اب زیادہ دیر نہیں ہے. اب بڑی جلدی ایسی چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جائیں گی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کو امریکہ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے ایمان کے مطابق تکبر صرف رب کو سزاوار ہے. بے شک. کوئی چاہے وہ ملک ہو، قوم ہو، فرد ہو، جب وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کو زمین پر ضرور گراتا ہے، اس کو رسوائی دیتا ہے. تو امریکہ میں تکبر بہت ہے. اس کا انجام وہی ہونا ہے جو آج تک متکبر لوگوں کا ہوتا رہا ہے. قارون کو تکبر تھا اپنی دولت کا، کیا حال ہوا اس کا. فرعون کو تکبر تھا اپنی قوت کا، اس نے کیسی سرکشی کا مظاہرہ کیا، بالآخر کیا ہوا؟ نیل میں ڈوب گیا. کسی ایک شخص کو، قوم کو یا ملک کو لے لیجئے، جس نے تکبر کیا وہ ضرور اس کا ناک زمین پر رگڑا گیا. تو یہ انجام ہوگا. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے سرفراز احمد شاہ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا عروج جو ہے بہت جلد شروع ہونے کو ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف اپنا رخ کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.